یہ اگر کسی کا کوئی اہم ترین اگر کسی کا کوئی سوال ذہن میں ہو تو قبلہ شاہ صاحب سے آپ سوال کریں، قبلہ شاہ صاحب جواب دیں گے انشاءاللہ۔ بات اس میں طویل ہو جائے گی، میں مختصر بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا سوال ریپیٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیوبندیوں کی مسجد میں آؤ گے نماز نہیں ہوتی۔ دیکھیے یاد رکھیے ایک چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں آپ، جو مفتی فتویٰ دیتا ہے نا وہ ایک بیس پہ فتویٰ نہیں دے۔ مفتی کے لیے فتویٰ دینے کے لیے اس کنڈیشن اور اس سچویشن کے مطابق شریعت کی روح میں فتویٰ دے۔ چلو جیسی صورتحال ہوتی ہے نا اس صورتحال کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے۔ آف کورس حدیث اور قرآن و سنت کے بیس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اگر کنڈیشن چینج ہو جائے، سچویشن چینج ہو جائے تو فتویٰ بھی چینج ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس کی بے شمار مثالیں۔ فقہ کا بنیادی اصول یہی ہے کہ سچویشن کے مطابق فتویٰ دیا جاتا ہے اور وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا جو سختی کرنا تھا وہ اتنا ضروری تھا کہ اگر اعلیٰ حضرت سختی نہ کرتے تو آج ہندوستان یعنی بر صغیر کے لوگوں میں گستاخی رسول والا کانسیپٹ بہت بڑھ چکا ہو۔ اعلیٰ حضرت کا سختی کرنا ضروری تھا ان حالات کے مطابق۔ انگریز کا دور تھا، مسلمان حکمران نہیں تھے، انگریز حکمران تھے، وہ ویسے ہی مسلمانوں کے دشمن تھے اور ان کا ایک پلان تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو کمزور کیا جائے، کم کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے جو کام کیا ہے وہ ہمارے عقیدے کو بچایا ہے۔ وہ نہ کھڑے ہوتے تو معاملہ بڑا خراب تھا۔ تو چونکہ اب وہ صورتحال نہیں ہے، 150 سال پہلے اعلیٰ حضرت کی حیات طیبہ کے دوران وہ صورتحال اب نہیں ہے۔ اب دنیا بدل گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ٹیلی ویژن نے نیٹ ورک نہیں چلائے، ہم چلاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تصویر کے بارے میں فتویٰ دیا کہ حرام ہے، ہم کھنچواتے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ اب وہ ضروریات بدل گئی ہیں، حالات بدل گئے ہیں، تو فتویٰ بھی چینج ہو جاتا ہے اور اس کے مطابق رکھنا چاہیے۔ آج ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو غیر مسلم قوتوں سے بہت سخت چیلنج ہے۔ اگر ہم نے ایک دوسرے کو نفرت سے دیکھا تو یاد رکھیے آج وہ دیوبندیوں کو ماریں گے تو کل بریلویوں کو بھی ماریں گے، چھوڑیں گے نہیں۔ آج سنیوں کو مار رہے ہیں تو کل شیعوں کو بھی ماریں گے، اگر آج شیعوں کو مار رہے ہیں تو سنیوں کو بھی ماریں گے۔ اس کو سمجھ جائیں، دنیا بالکل بدل چکی ہے بھائی۔ تو آپ نفرت کریں، ٹھیک ہے کرتے رہیں۔ اعلیٰ حضرت ہمارے سر کے تاج ہے۔ فتاوی رضویہ الحمدللہ ہم نے بھی پڑھا، علامہ صاحب یہاں تشریف فرمائے، علامہ ذوالفقار صاحب یہاں ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بالکل صحیح ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا اعلیٰ حضرت فتویٰ، لیکن وہ آج سے 150 سال پہلے کی سچویشن کے مطابق تھا اور وہ ضروری تھا اور حق پر تھا۔ لوگوں نے گستاخیاں لکھی تھی اپنی کتابوں میں، اگر وہ نہ لے اس کا کاؤنٹر کرتے تو وہ گستاخیاں عام ہو جاتی کہ نبی کو تو دیوار کا پیچھے نہیں ملتا، یہ لوگوں نے لکھا کہ نہیں لکھا؟ اعلیٰ حضرت نے اس کو کاؤنٹر کرنا تھا بھائی، وہ ضروری تھا، سمجھ گئے آپ؟ تو ایسا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی عزت میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے الحمدللہ۔ وہ ہمیشہ سر کے تاج ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجدد ہیں، اس صدی پچھلی صدی کے وہ مجدد ہیں، تو اس لیے ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے وہ جو فتویٰ تھا وہ 150 سال پہلے کی سوچ ہے۔ بہت ساری چیزیں اب تفصیل میں جانے کا نہیں ہے، علماء بیٹھے ہوئے، بہت سارے فتوے بدل گئے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہم روزہ کتنے بجے سے کتنے بجے رکھتے ہیں یہ بتائیے؟ قرآن کا کیا حکم ہے روزہ رکھنے کا؟ صبح فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، یہی روزے کا ٹائم ہے نا؟ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ فجر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ کینیڈا میں ہمارے نارتھ میں چلے جائیے، سورج نکلا ہوا ہوتا ہے، ہم روزہ کھول رہے ہوتے ہیں۔ سورج نکلا ہوتا ہے، ہم سحری کھا رہے ہوتے ہیں گرمیوں کے زمانے میں، جب وہاں پر کیونکہ وہاں پر 10 منٹ سورج غروب ہوتا ہے، ایسے آتا ہے سورج، ایسے نکلتا ہے۔ ناردرن کینیڈا میں، سارے کینیڈا میں نہیں، شمالی کینیڈا میں جب آپ چلے جائیں یا ناروے میں چلے جائیں یا آئس لینڈ میں چلے جائیں
وہاں گرمیوں میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ روزہ نہیں رکھیں گے؟ تو قرآن کا تو حکم ہے کہ تم روزہ اس طرح سے رکھو، ہم تو نہیں رکھتے ہیں وہاں. شمالی کینیڈا کی بات کر رہا ہوں، نارتھ قطب شمالی کے پاس جو ایریا، یا ناروے میں چلے جائیں، آئس لینڈ میں چلے جائیں، چند اسکینڈینیوین کنٹریز میں چلے جائیں، ہے نا؟ تو آپ بھی ہوتا ہے، تو کیا کریں گے؟ ہم قرآن کے خلاف کر رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیے، جب کووڈ پھیلا تھا، آپ کو یاد ہے نا کووڈ؟ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. تو پوری دنیا کے مسلمانوں نے، یہاں تک کہ حرم شریف میں بھی اور مسجد نبی شریف میں بھی 2 میٹر ڈسٹینس سے لوگوں نے نماز پڑھی ہے. پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ یہ تو سراسر ہم نے اسلام کی خلاف ورزی کی ہے، سنت رسول کو توڑا ہے. مسلمانوں کی 1400 سال میں کبھی ایسی نماز نہیں پڑھی گئی جیسے 2 سال تک لوگوں نے پڑھی ہے، اور تمام مفتیوں نے پڑھی ہے، اور کسی ایک مکتب فکر نے نہیں، کسی ایک فرقے نہیں، سب فرقوں نے پڑھا. تو آپ کیا کہیں گے؟ فتویٰ دیجیے. آپ نماز ہی نہیں ہوئی کسی کی. اجتہاد اسی کا نام ہوتا ہے. اجتہاد اسی لیے ہے کہ آئندہ آنے والی سچویشن کو قرآن و حدیث کی روشنی میں فیصلہ کیا جائے. تو اعلیٰ حضرت ہمارے سر کے تاج ہے، لیکن یاد رکھیے وہ جو اس زمانے کے لحاظ سے وہ ضروری تھا، آج صورتحال بدل چکی ہے، تو صورتحال بدل. میں ملتمس ہوں قبلہ شاہ صاحب سے کہ آپ ہم سب کے لیے دعا فرمائیں، اور پورے پاکستان کے لیے، عالم اسلام. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. یا اللہ تیرے کرم سے آج محترم جناب قاضی اقبال مسعود صاحب، ان کے اہل خانہ نے اس محفل مقدس کا اہتمام کیا. یا اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرما. آج جتنے ہمارے ساتھی یہاں پر آئے ہیں، خواتین آئی ہیں، بچے آئے ہیں، مرد آئے ہیں، یا اللہ ان کو اس آنے کی بہترین جزائے خیر عطا فرما. ہم نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت شریف پڑھی ہے، منقبت خوانی کی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق امیر المومنین کے فضائل و مناقب بیان ہوئے، اہل بیت کے فضائل و مناقب بیان ہوئے، اور یا اللہ ہم نے کچھ مسئلے مسائل بھی ڈسکس کیے. یا اللہ اس میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف فرما اور ہماری اصلاح فرما دے. یا اللہ مسلمانوں کو متحد فرما دے. یا اللہ ہمارے دلوں سے ایک دوسرے کے لیے کینہ، بغض، حسد کی بیماری کو نکال دے. یا اللہ ہمیں محبت اور الفت ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے، یا اللہ ہمیں واپس وہ لوٹا دے. رحماء بینہم جو تو نے قرآن میں لکھا ہے، یا اللہ وہ محبت جو آپس میں ایک مومن کو، مسلمان کو، اللہ کے نبی کو ماننے والے کو ہمارے دلوں میں وہ ڈال دے. ہمارے رشتوں میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری فیملیز میں محبت اور الفت کو یا اللہ بحال فرما دے. وہ چھن گئی ہے یا اللہ، ہمارے چہروں سے مسکراہٹ چھن گئی ہے، یا اللہ ہمارے چہروں سے مسکراہٹ واپس دلا دے. یا اللہ جو بیمار انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو حلال روزگار عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. ہمارے علماء کرام کو یا اللہ ان کی عمر میں، اقبال میں، علم میں، صحت میں، سلامتی میں برکت عطا فرما. اقبال مسعود صاحب کے لیے، ان کی پوری فیملی کے لیے، ان کے بچوں کے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دارین کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں عطا فرمائیں. اس گھر پر اپنی رحمتیں، برکتوں کو نازل فرمائیں. ان کے بچوں کو، آگے ان کے بچوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت عطا فرمائی ہے اور فرمانی ہے، ان کے رزق میں فرصت عطا فرمائیں. ان کے ماں باپ کو بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیں. جتنے لوگ آئیں یا اللہ ان سب کو اپنی اولادوں سے ٹھنڈک ملے، ان سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور اولادوں کو اپنے ماں باپ کا خدمت گزار بنا، فرما بردار بنا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور احترام کرنے والا، حضور کی آل پاک کا، صحابہ کرام کا احترام کرنے والا. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کو ہر قسم کے انتشار سے دور فرما دے. جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے. جو دشمن ہیں یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے. پاکستان کو پروردگار سلامتی اور امن عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بارش کے لیے اے پاک پروردگار اس وقت بارش کی بہت سخت کمی ہے، فصلیں خراب ہو رہی ہیں، لوگوں کے موسم خراب ہو رہا ہے. یا اللہ اپنے حبیب مصطفیٰ سے اپنی رحمت کی بارش فرما، بارش عطا فرما، اتنی بارش عطا فرما کہ یا اللہ جتنی ضرورت اس وقت زمین پہ ہے وہ ضرورت کو پورا ہو جائے. اس بارش میں یا اللہ تکلیف اور پریشانی اور سیلاب کی صورتحال نہ پیدا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ علیہ وسلم. اب لائن اپ ہو جائیں، لنگر انشاءاللہ تعالی یہیں پر آپ کو دیا جائے گا.